ایک ایسی قوم تھی جسے اللہ تعالیٰ نے زمین کا بہترین حصہ عطا کیا تھا۔ نرم ہوائیں چلتی تھی، زرخیز زمین تھی اور چاروں طرف ندیاں بہتی تھی۔ ان کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام۔ مگر سوچو، 10 سال نہیں، 50 سال نہیں، پورے 950 سال ایک ہی انسان، ایک ہی پیغام، ایک ہی قوم کو مسلسل سمجھاتا رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ وہ خبردار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی نہ مانو گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ مگر جواب میں انہیں مذاق، طنز اور سخت دشمنی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ لوگ کہتے تھے، اے نوح، یہاں سے چلے جاؤ، ہم کسی خدا کو نہیں مانتے۔ پھر ایک دن وہ وقت آن پہنچا جب آسمان نے اپنے دروازے کھول دیے، پھر زمین نے اپنے اندر چھپے چشمے اگلنا شروع کر دیے۔ قوم نوح انسانی تاریخ کی قدیم ترین اور طاقتور قوموں میں سے تھی۔ یہ لوگ لمبے قد، طاقتور اور مضبوط جسم کے مالک تھے، مگر ان کے دلوں میں ایک فتنہ پیدا ہوا، شرک کا بیج بو دیا گیا۔ نیک لوگوں کی یاد میں تصویریں بنائی گئیں اور پھر انہی کی عبادت شروع کر دی۔ تعظیمی آہستہ آہستہ سجدے میں بدلی، پھر یوں یہ سلسلہ عام ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں ہر انداز میں ہر وقت سمجھانے کی کوشش کی، مگر جب قوم نہ مانی تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا، میری نگرانی میں ایک کشتی تیار کرو۔ جب حضرت نوح علیہ السلام ریگستان میں کشتی بنانے لگے تو لوگ ان کا مذاق اڑانے لگے۔ پھر اچانک تنور سے پانی ابل پڑا اور یہ عذاب کی نشانی تھی۔ آسمان سے بارش برسی، زمین سے پانی نکلا اور یوں زمین اور آسمان آپس میں مل گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام ایمان والوں کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، میرے پاس آ جاؤ، مگر ایک بڑی موج ان دونوں کے درمیان میں آ گئی اور یوں وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گئے۔ طوفان تھم گیا، پانی اتر گیا اور یوں کشتی جودہ پہاڑ پر آ کر ٹھہر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام زمین پر سجدہ شکر کے لیے گر گئے اور یوں ایک نئی انسانیت کا آغاز ہوا۔ مگر یہ سبق ہمیشہ کے لیے باقی رہ گیا۔ ایسی اور بھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔